بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عراقی پارلیمنٹ پر 4 دن میں دوسری بار لوگوں کا حملہ۔ پاکستان، ایران، امریکہ اور متحدہ عرب امارات میں بارشیں اور سیلاب۔ پاکستان کے پاس صرف 45 دن کے ریزرو باقی۔ پاکستان کے ساتھ مل کر طالبان کو لڑکیوں کے سکول کھولنے پر قائل کر رہے ہیں امریکہ۔ امریکہ میں سب سے بڑی لاٹری 1 ارب 28 کروڑ ڈالر کا انعام۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے اور دور رہے مولوی فضل الرحمان۔ چور چور کے ساتھ اب جوتے بھی سر پر پڑیں گے۔ ساؤتھ چائنا سی چائنا اور امریکہ کے درمیان میدان جنگ بننے والا ہے، تجزیہ کار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عراق میں ہزاروں لوگوں نے ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ پارلیمنٹ میں داخل ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہونے والی ہنگامہ آرائی سے کم از کم 125 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ سیاسی سرگرمیاں مکمل طور پر تعطل کا شکار ہیں۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ ہم بدعنوانی سے پاک حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ عوام کے مطالبات ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ 27 جولائی کو بھی اسی طرح کا پرتشدد مظاہرہ ہوا تھا، لیکن حالیہ مظاہرے میں مظاہرین اور پولیس سمیت 125 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پارلیمنٹ اور اراکین پر پتھراؤ کیا۔ مظاہرین کی پیش قدمی کو روکنے اور انہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم عراق میں ان کرپٹ لوگوں کی وجہ سے ناانصافیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے بتایا کہ میں اور میرے 2 اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے بے روزگار ہیں۔ ملک میں نوکریاں نہیں ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے۔ دوستو، اس سے پہلے پاکستان میں بھی یہی سچویشن ہو، حکمرانوں کو کچھ کر لینا چاہیے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش اور سیلاب سے مرنے والے افراد کی تعداد 132 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ سینکڑوں مکانات بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ پاک ایران مال بردار ٹرین سروس معطل کر دی گئی ہے، جبکہ بلوچستان سے کراچی جانے والے پھل اور سبزیوں کی ترسیل بھی معطل ہو چکی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں فوج اور دیگر اداروں کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی ابھی بارش کا امکان ہے۔ ایران میں بھی شدید سیلاب سے اموات کی تعداد 61 ہو گئی ہے اور 32 لاپتہ ہو چکے ہیں، جبکہ امدادی کارروائیاں اور تلاش کا کام جاری ہے۔ ایران میں 60 صوبوں، 140 قصبوں، 516 دیہاتوں اور 85 علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 5215 ہنگامی پناہ گاہیں قائم کی گئی ہیں۔ امریکہ میں سیلاب بارشوں سے اموات کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے سڑکیں اور گلیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ تیز بارشوں سے 13 کاؤنٹیز بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں بھی شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 7 افراد مارے گئے ہیں۔ مرنے والوں میں سے 6 کا تعلق ایشیائی ملکوں سے ہے۔ شارجہ، فجیرہ اور راس الخیمہ شہر بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں فیلڈ ٹیمیں اب بھی سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو نکال رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی مینجمنٹ اتھارٹی 20 سے زیادہ ہوٹلوں کے ساتھ رابطے میں ہے، جہاں سیلاب سے بے گھر ہونے والے
1885 سے زیادہ افراد کو ٹھہرایا جائے گا۔ بارشوں کے نتیجے میں سڑکیں اور گلیاں ڈوب چکی ہیں اور رہائش گاہوں میں پانی بھر گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس 90 دن کی بجائے صرف 45 دن کے ریزرو رہ گئے ہیں۔ چائنا، دبئی، قطر اور سعودیہ نے بھی اس مرتبہ مدد نہیں کی اور نہ ہی IMF کا بیل آؤٹ پیکج آیا ہے، جبکہ امریکی امداد کی شرائط پر چائنا کو شدید تحفظات ہیں۔ دوسری طرف مولوی فضل الرحمان کا اور کالعدم TTP کا فاٹا کے انضمام پر ایک ہی موقف ہے۔ مولوی سیلاب میں مدد کی بجائے اپنی کمپنی کی مشہوری میں لگا ہوا ہے۔ عدم اعتماد کا فیصلہ لندن میں ہوا اور اب وہی نواز شریف حکومت چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے۔ یہاں معاشی طور پر ملک جیم ہو چکا ہے، جبکہ بجلی، گیس کے بل اور فکس ٹیکس لوگ نہیں دے سکتے۔ حکومت کی دن رات بے اصل پریس کانفرنسوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے، جبکہ مختصر تحریک میں وزیر اعظم عمران خان چھا چکا ہے۔ حکومت زیرو اور وہ ہیرو بن چکا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر طالبان کو لڑکیوں کو واپس اسکول جانے کی اجازت دینے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول کھلوانے کے لیے طالبان حکومت کو راضی کرنے میں پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں ہمارا شراکت دار ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے طالبان حکومت سے بات چیت میں پاکستان کے علاوہ OIC، قطر اور ترکی وغیرہ بھی امریکہ کی مدد کر رہے ہیں۔ US افغان کنسلٹیو میکانزم کے حوالے سے امریکہ کا کہنا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے افغان شہری براہ راست امریکی پالیسی سازوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں گے۔ اس نئے پلیٹ فارم سے مسائل کی شکار افغان خواتین، صحافیوں، جان و مال کے شدید لاحق خطرات کے شکار مذہبی اقلیتوں کو امریکی نمائندوں سے بات چیت کا موقع ملے گا۔ اس پلیٹ فارم کی ترجیحات افغانستان میں خواتین کے لیے آمدنی پیدا کرنے والی سرگرمیوں اور افغانستان میں انسانی حقوق کی نگرانی کرنے والوں کی مدد کے لیے حکمت عملی بنانا ہے۔ امریکہ میں میگا ملین جیک پاٹ میں گزشتہ تمام ریکارڈز توڑتے ہوئے $1.28 کروڑ کی انعامی رقم جیتی گئی ہے۔ قرعہ اندازی میں لاٹری جیتنے والا ٹکٹ ریاست ایلینوئی میں خریدا گیا تھا۔ جیک پاٹ امریکہ کا تیسرا سب سے بڑا لاٹری انعام ہے۔ جیک پاٹ میں اتنی بڑی رقم اس لیے اکٹھی ہوئی کیونکہ اپریل 2015 کے بعد سے کسی ٹکٹ کے بھی گیم کے 6 منتخب نمبر آپس میں نہیں مل پائے تھے۔ گزشتہ 29 قرعہ اندازیوں میں کوئی بھی ٹکٹ جیک پاٹ جیتنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ جیک پاٹ جیتنے کے امکانات 30 کروڑ 25 لاکھ ٹکٹ میں سے ایک کے ہوتے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان نے خبردار کیا ہے کہ میدان جنگ میں لڑنا ہے، آئینی جنگ لڑنی ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، دور رہے۔ مولوی نے کہا کہ افراد سے شکایات ہو سکتی ہیں لیکن اداروں سے نہیں۔ کیا سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا؟ عدلیہ ایک ادارہ ہے، اس کا احترام فرض سمجھتے ہیں۔ اگر ایک فرد اپنی ذات میں جج بن کر اپنے رویے سے متنازع بن جائے، اس کے دو رس نتائج نکلیں گے۔ اداروں کے اندر کے لوگوں نے ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے۔ مولوی نے کہا کہ اگر تم نے بدنیتی کے ساتھ ہمارے دامن پر داغ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ فائل ان کے منہ پر ماریں گے۔ آزادی کا وہ درس دے رہے ہیں جن کے آباء و اجداد غلامی میں رہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں اسرائیل اور انڈیا سے آیا۔ مولوی نے واویلا کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں 15 افراد غیر ملکی تھے۔ کسی بھی ادارے میں طاقتور آدمی سے کہتا ہوں کہ کان کھول کر سن لے کہ کسی کے روب کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسروں، ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تب بھی ان کا واویلا یہی تھا، اب حکومت میں ہیں تو بھی ان کا واویلا وہی ہے۔ نہ اپوزیشن میں یہ خوش، نہ ہی حکومت میں خوش۔ ان سب فتنہ بازوں کو آج کل کے آئے ہوئے بارشوں اور سیلابوں کے گندے پانی میں غرق کر دینا چاہیے۔ نہ رہے سانپ اور نہ بجے بانسری۔
احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں سے ڈیم فنڈ کے نام پر بھی کروڑوں روپے کا فراڈ کیا۔ دوستو، اس خبر سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ فراڈیوں کو ہمیشہ دوسرے لوگ فراڈیے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے۔ بہرحال احسن اقبال کا کہنا تھا کہ فائنینشل ٹائمز میں عمران خان کی منی لانڈرنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں سے کروڑوں روپے بٹورے، ڈیم فنڈ کے نام پر پیسے جمع کر کے فراڈ کیا، انقلاب کے نام پر کمپیوٹر آپریٹروں کے نام پر پیسے منگوائے گئے۔ عمران خان نے اپنے کیس کی سماعت ان کیمرہ کرنے کی درخواست کی۔ دوسروں کے لیے اوپن ٹرائل مانگنے والا اپنے لیے اوپن ٹرائل سے کیوں بھاگتا ہے؟ عمران خان نے کرکٹ میں بال ٹیمپرنگ کے الزامات کا سامنا کیا اور سیاست میں فنڈنگ میں ٹیمپرنگ کی۔ دوستو، اس پر میں صرف اتنا ہی کمنٹ کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے لوگوں نے صرف چور پر اکتفا کر لیا تھا، اب لگتا ہے کہ چور کے ساتھ ساتھ جوتے بھی سر پر پڑیں گے۔ چائنا اور امریکہ کی دشمنی ضرب المثل ہے، اور یہ دونوں ممالک عالمی معیشت کا میدان ہو یا کچھ اور، ہر محاذ پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی چھوٹا موقع بھی اپنے ہاتھ سے ضائع جانے نہیں دیتے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چائنا اور امریکہ عسکری میدان میں براہ راست الجھنے سے ہمیشہ گریز کی پالیسی پر عمل پیرا رہے ہیں۔ دونوں جنگ کی نسبت ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وار کو زیادہ ترجیح دیتے رہے ہیں، لیکن اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کی نوعیت شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے، اور براہ راست عسکری جنگ نہ کرنے کی اپنی پرانی پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے بہت جلد آپس میں باقاعدہ جنگ کا آغاز کرنے والے ہیں۔ چینی بحری افواج نے ساؤتھ چائنا سی میں متنازع جزائر کے قریب غیر قانونی طور پر اس کے پانیوں میں داخل ہونے والے امریکہ کے ایک جنگی بحری جہاز کو نہ صرف روکا بلکہ اسے زبردستی واپس جانے پر بھی مجبور کیا۔ اس حوالے سے پیپل لبریشن آرمی کا کہنا تھا کہ امریکی جہاز نے اس کے علاقائی پانیوں میں داخل ہو کر چائنا کی خود مختاری اور سالمیت کی سنگین خلاف ورزی کی تھی، جس پر چینی بحری افواج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے امریکی بحری جہاز کو ڈرا دھمکا کر ساؤتھ چائنا سی سے بے دخل ہونے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ کی اس جارحانہ کارروائی سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر ساؤتھ چائنا سی میں علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے اس سارے معاملے پر اپنا موقف دیتے ہوئے کہا تھا کہ چینی افواج کا بیان سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، جس میں رتی برابر بھی سچ شامل نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ساؤتھ چائنا سی پر امریکہ کے اتحادی ممالک جاپان اور جنوبی کوریا کے علاوہ دنیا کے کئی دیگر ممالک بھی مثلاً ویتنام، فلپائن، ملائیشیا، تائیوان اور برونائی بھی حق ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ لیکن چائنا ہمیشہ ان تمام ممالک کے دعووں کو سختی کے ساتھ رد کرتا آیا ہے، اور چائنا کا دیرینہ موقف بھی ہے کہ مکمل ساؤتھ چائنا سی کا وہ اکیلا مالک ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ چائنا نے یہاں کچھ مصنوعی جزیرے بھی تعمیر کیے ہیں، جن میں بحری بندرگاہیں اور فضائی اڈے بھی شامل ہیں۔ امریکی اور اس کے اتحادی ممالک نے کبھی ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کی مکمل ملکیت کو تسلیم نہیں کیا، اور یہاں امریکہ کے اتحادی ممالک جاپان، ساؤتھ کوریا جب موقع ملتا ہے وہ یہاں چینی بحریہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ ساؤتھ چائنا سی کے پانیوں میں امریکی بحری افواج خود بھی باقاعدگی سے بحری مشقیں کرتی ہیں۔ ساؤتھ چائنا سی میں ہونے والی بحری مشقوں کو امریکہ نے فریڈم آف نیویگیشن آپریشنز کا نام دیا ہوا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک ساؤتھ چائنا سی کو تجارتی اور عسکری سرگرمیوں کے لیے ببنگ دہل استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اس بحری راہداری کی مدد سے ہر سال $3 ٹریلین کی عالمی تجارت کی جاتی ہے۔ ساؤتھ چائنا سی یہی وہ معاشی افادیت جس کی بنا پر امریکہ اس پر اپنے حق ملکیت کے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، جبکہ چائنا جلد از جلد پورے ساؤتھ چائنا سی کو اپنے کنٹرول میں لینے کے جنون میں مبتلا ہے۔
ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ اور چینی بحری افواج کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی شدت کو دیکھتے ہوئے اکثر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ساؤتھ چائنا سی بہت جلد چائنا اور امریکہ کے درمیان میدان جنگ بننے والا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جعلی دستاویزات، زائد المیعاد ورک پرمٹ اور دیگر الزامات پر ہر سال دنیا کے مختلف ملکوں سے 60,000 کے قریب پاکستانی شہریوں کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، مگر حکومت اب تک ان ایجنٹوں پر مؤثر ہاتھ نہیں ڈال سکی جو دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ گزشتہ سال یورپی یونین اور مشرق وسطیٰ سے پاکستانیوں کے ملک بدری کے واقعات میں 18% اضافہ دیکھا گیا۔ عرب ملکوں سے صرف جعلی ویزا یا مدت سے زیادہ ٹھہرنے پر بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی سے منشیات برآمد ہو جائے تو اس پر مقدمہ چلا کر موت کی سزا دی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں سعودی شاہی خاندان کے پاس کیوں نہیں رکھی جاتی، حالانکہ سعودی فرمانروا کو خادمین حرمین شریفین کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ چابیاں صدیوں سے شیبی خاندان کے پاس ہیں۔ بیت اللہ کی چابیاں اس خاندان کے پاس اس لیے چلی آ رہی ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں ان کے حوالے کی تھیں۔ جب 8 ہجری میں مسلمان مکہ پر غالب آئے اور اسے فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن خانہ کعبہ کا دروازہ لاک تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے پاس ہیں۔ عثمان ابن طلحہ مسلمانوں کے مکہ مکرمہ فتح کر لینے کے بعد خوف زدہ ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ عثمان سے چابیاں لے کر دروازہ کھولو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان سے چابیاں طلب کی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا انکار نظر انداز کر دیا اور ان سے چابیاں چھین لیں اور دروازہ کھول دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے۔ پیغام یہ تھا کہ بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، انہوں نے فوری طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ عثمان کے پاس واپس جاؤ اور چابیاں اس کے حوالے کر دو اور اس سے اپنے رویے پر معذرت کرو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر عثمان ابن طلحہ کو چابیاں واپس کیں اور ان سے معذرت چاہی تو عثمان حیران رہ گئے کہ ایک عظیم فاتح نے انہیں چابیاں واپس بھجوا دی ہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ نزول کا واقعہ اسے سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چابیاں عثمان کو واپس کر دو۔ یہ سن کر عثمان ابن طلحہ نے فوراً کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس طرح اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چابیوں کے متعلق اللہ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد تا قیامت خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس ہی رہیں گی۔ دوستو، اس دن کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس چلی آ رہی ہیں۔ یورپی ملک اٹلی میں ایک ایسا قصبہ ہے جہاں صرف 150 روپے میں لوگوں کو گھر دیے جا رہے ہیں، اور ان گھروں کی تعمیر و مرمت کے لیے لاکھوں روپے الگ سے حکومت دے رہی ہے۔
اس قصبے کا نام ٹرائنا ہے، جس کی آبادی کم ہوتے ہوتے اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، جس پر قصبے کے میئر نے 90 پینی میں گھر فروخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور گھر حاصل کرنے والوں کو 22,000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 48 لاکھ پاکستانی روپے کی رقم بھی دی جائے گی، جسے وہ گھر کی تعمیر و مرمت اور آرائش پر خرچ کر سکیں گے۔ لوگ اس دور دراز گاؤں سے نقل مکانی کر کے بڑے شہروں میں جا چکے ہیں اور ان کے گھر اب خالی پڑے ہیں۔ یہ گھر خریدنے کے خواہش مندوں کو 4,385 پاؤنڈز ڈپازٹ جمع کروانے ہوں گے۔ جب وہ گھر خرید کر اس کی تعمیر و مرمت کر ڈالیں گے تو انہیں یہ رقم دوگنا تقریباً 8,800 پاؤنڈ واپس کر دی جائے گی۔ میئر کا کہنا تھا کہ میں اس گاؤں کو قبرستان بننے سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گاؤں آج سے 2 دہائیاں پہلے جس طرح آباد ہوا تھا ایک بار پھر اسی طرح آباد ہو جائے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔